السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں روشنیاں بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنا پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہو گئی۔ سورہ انعام میں بھی اللہ رب العزت نے وہی مضامین ذکر کیے ہیں جو سورہ مائدہ میں ذکر کیے تھے، تو پچھلی صورت میں ذکر کیے تھے، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا اکثر حصہ سوائے چند آیات کے باقی حصہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ مکہ میں یک بارگی پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ سوائے چند آیات کے یہ پوری صورت اللہ نے اکٹھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور جس ٹائم یہ صورت اتری تو 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر آئے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کا درس دیا ہے، اپنی وحدانیت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے بتایا تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمتن ہر وقت تعریف کے لائق ہے۔ اور آگے انسان کو یہی بتایا، الحمدللہ سے سورت کی ابتدا کی، یہ بھی بتایا تم تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ رب العزت تعریف کے لائق ہے۔ کیوں جی؟ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، جس نے نور اور کفر کو پیدا کیا، ایمان اور کفر کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ جو ذات ایسی ہے کہ ہمارے اوپر 7 آسمان بغیر ستون کے کب سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی درار نہیں، کوئی عیب نہیں، صاف ستھرا ہمارے اوپر ایک اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت بنا رکھی ہے۔ ہم تھوڑی سی چھت بغیر پلر کے، اگر پلر نہیں بنائیں گے بیم بنائیں گے، مضبوط سریے ڈالیں گے کہ چھت گر نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے۔ جب اتنی بڑی ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے، تم سے چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ والارض، زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا اور پانی پہ بچھا دیا۔ پانی کے اوپر کوئی چیز رکھو اور وہ جم جائے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہماری زمین پانی کے اوپر ہے۔ اور زمین بھی کیسی؟ فرمایا کہ زمین ایسی ہے کہ نہ اتنی سخت کہ اس انسان کا اس کے اوپر چلنا مشکل ہو، اور نہ اتنی نرم کہ اس انسان کا ہے اس کے اوپر ٹھہر بھی نہ سکے۔ انسان لیٹنا چاہے زمین کے اوپر آرام سے لیٹ بھی جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، چلتا رہے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو ذات اتنی تعریف، اتنی صفات کے لائق ہے، تو حقیقت بات ہے تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا تمام کے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سماوات، آسمان کو جمع ذکر کیا، ایک نہیں کہا، سماوات، اللہ نے آسمان بنائے، والارض، اور جو زمین کی بات آئی تو اللہ نے مفرد ذکر کیا، زمین کو پیدا کیا، حالانکہ زمین بھی تو ساتھ ہیں، آسمان جس طرح ساتھ ہیں تو زمین بھی تو اسی طرح ہے، لیکن جب آسمان کی باری آئی تو جمع کا لفظ ذکر کیا، جب زمین کی باری آئی تو مفرد کا ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں ایک آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اپنے رنگوں میں، اپنے صفات میں بالکل مختلف ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک آسمان کو دوسرے آسمان سے ممتاز کرنے کے لیے جمع کا لفظ ذکر کیا، جبکہ زمین ایک ہی جیسی ہے، ساری کی ساری تہیں ایک ہی جیسی ہیں، وہاں پر کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس لیے یہاں مفرد کا لفظ ذکر کیا۔ آگے فرمایا وجعل الظلمات والنور، اللہ نے اندھیریاں پیدا کی، والنور، اور روشنی پیدا کی۔ جب بات آئی اندھیرے کی تو وہاں پر جمع کا لفظ لے کر آیا، ظلمات، ظلم نہیں کہا، اور جب روشنی کی بات آئی والنور تو مفرد کا لفظ لے کر آئے۔ فرمایا اس لیے کہ ایمان ایک ہی ہے،
ایمان کی روشنی ایک ہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلی آئی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ والا بھی کیا ہے مذہب ایمان والا ہے، یہ والا مذہب ایمان والا ہے، اس کو اپنا لو گے تب بھی کامیاب ہے، اس کو اپنا لو گے تب بھی کامیاب نہیں۔ ایمان کی روشنی ایک ہی ہے، جبکہ کفر بے شمار ہیں، بے شمار مجوسی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک ہیں، ہیں جی اس طرح کیا نام ہے دیوتا پتھر کو کیا نام ہے کتنے کیا ہے قسمیں ہیں جو کفر کے ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام کفر کی تردید کر دی ہے، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ نے مجوسیوں کی تردید کی۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ مجوسی ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دو معبود ہیں، ایک معبود کا نام وہ دیتے ہیں یزدان، جس کو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس اچھائی کو پیدا کرنے والا ہمارا جو خالق ہے وہ یزدان ہے، اور دوسرا ان کا جو معبود ہے وہ کہتے ہیں اہرمن، دنیا میں جتنی برائی ہو رہی ہے اس برائی کو پیدا کرنے والا یہ خالق ہے اہرمن۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، روشنی اور اندھیریاں جو تم کہہ رہے ہو ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ رب العزت نے ہی خلق پیدا کیا، اللہ نے ہی خیر پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی شر پیدا کیا ہے۔ ان کی تردید فرما دی اللہ رب العزت نے، فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور اور اندھیریاں پیدا کی اور روشنی پیدا کی۔ ایک اور نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ جب آسمان اور زمین کی بات آئی تو اللہ نے کہا خلق السماوات، اور جب اندھیری اور روشنی کی بات ہے اللہ نے کہا جعل کا معنی بھی خلق ہے، لیکن یہاں جعل کا لفظ استعمال کیا، وہاں خلق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بتا یہ دیا کہ آسمان اور زمین یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بنفس ہی کیا ہے قائم ہیں اور شروع سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیں گی، جبکہ وجعل الظلمات والنور، نور اور روشنی یہ ایسی چیز ہے جو خود قائم نہیں ہوتی، بٹن چلائیں گے لائٹ آئے گی روشنی پھیل جائے گی، بٹن بند کریں گے اندھیرا چلا جائے، اندھیرا کیا ہے آ جائے گا۔ روشنی اور اندھیرا ایسی چیز ہے جو کیا ہے قائم بالغیر ہے، جو خود کیا ہے قائم نہیں ہے۔ اگر آپ روشنی چاہیں گے روشنی آ جائے گی، آپ روشنی نہیں چاہیں گے اندھیرا آ جائے گا۔ کلمہ پڑھیں گے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی کیا ہے چراغ ہو جائے گا، کلمہ نہیں پڑھیں گے کفر اپنائیں گے آپ کے دل میں اندھیرا آ جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہیں جو ختم ہونے والی ہیں اور دوبارہ آ جاتی ہیں، جبکہ آسمان اور زمین قیامت کی صبح سے ہے، جب سے کیا نام ہے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس نے کیا ہے کھڑا رہنا ہے۔ اللہ نے کیا ہے بتا دیا کہ وہ چیزیں جو قائم بالذات ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے، وہ چیزیں جو قائم بالغیر ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، تو تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے جو اپنے قائم ہونے میں کسی کی محتاج نہیں، اور اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے جو اپنے قائم ہونے میں دوسرے کی محتاج ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب اتنے دلائل آ گئے اور اتنی روشنیاں آ گئی اللہ رب العزت کے معبود ہونے کی، پھر بھی کوئی اگر آدمی جو ہے کسی اور کو اللہ کا معبود ٹھہراتا، اللہ نے کہا ثم الذین، یہ بعید از عقل ہے، پھر اس آدمی میں عقل نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی اتنے دلائل آنے کے باوجود بھی کسی اور کو معبود بنا رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس آدمی میں عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی ان دلائل میں یہ کیا ہے غور و فکر کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ بھئی سورج نکل رہا ہے، میں جس کی پرستش کر رہا ہوں وہ بے نور ہو جاتا ہے، چاند نکل رہا ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے، آگ کی پرستش کرتا ہوں آگ تو ختم ہو جاتی ہے، پتھر کی میں عبادت کرتا ہوں تو پتھر تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، ابھی عیسیٰ کے میں نے کیا ہے معبود بنایا، عیسیٰ تو چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں اگر غور و فکر کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ خالق ایک ہی ذات ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر آدمی کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رہا ہے، اللہ نے کہا ثم الذین کفروا، عقل سے فارغ ہے بیچارہ، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ ثم کا لفظ علاقہ اشارہ کیا ہے کہ یہ بیچارہ بعید از عقل ہے، ایسی باتیں عقل سے نہیں نکلا کرتی، ایسی باتیں عقل سے اوپر کی ہوتی ہیں، اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے اس بیچارے کی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔